اللہ اللہ۔ یہ 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت قلم۔ پہلی آیت میں ہی لفظ قلم آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت قلم ہے۔ شروع یہاں سے ہو رہی ہے سورت نون۔ اب یہ ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، جس طرح بعض صورتوں کے شروع میں حامیم ہوتا ہے، الف لام میم ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں جیسے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن کا حصہ ہیں، لیکن ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق نون سے مراد دوات ہے، قلم اور دوات۔ جیسے پہلے زمانے میں دو قلم لے کر سیاہی جو ہے وہ دوات میں ہوتی تھی، لگا لگا کر لکھتے تھے۔ اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ دوات والقلم اور قلم کی، دونوں کی، قلم اور دوات کی قسم ہے، وما یسترون، اور جو قلم دوات لکھتے ہیں۔ اب قلم سے مراد کون سی قلم ہے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق قلم سے مراد وہ قلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اس قلم کو ہی پیدا کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا۔ تو تقدیر کا قلم جو ہے وہ بڑا ہی مبارک قلم ہے، جس نے ابد الاباد تک جو کچھ ہوگا وہ سارا اس قلم نے لکھ دیا۔ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، ایک کتاب، اس کے اندر وہ سارا کچھ درج ہے، لوح محفوظ، وہ قلم مراد ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق قلم سے مراد یہ وہ قلم ہے جو جس سے لوگ پہلے لکھتے تھے، اب بھی لکھتے ہیں، آئندہ بھی لکھتے رہیں گے، یہ قلم مراد ہے۔ تو فرمایا دوات اور قلم کی قسم، اور اس کی قسم جس کو یہ لکھتے ہیں، یعنی جو کچھ قلموں نے دواتوں سے سیاہی لے لے کر جو کچھ بھی لکھا ہے، اس سب کی قسم۔ اب دیکھیں قسم اٹھائی یہ کہ قلم دوات اور جو کچھ قلم دوات نے لکھا اس کی قسم اٹھا کر کہا جواب قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون اور دیوانہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے ذہن میں چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلم دوات کا ذکر ہے، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ مجنون نہیں، تو بظاہر تو اس کا جوڑ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوگا حقیقتاً اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں قلم کی، دوات کی، اور جو کچھ قلموں دواتوں نے آج تک لکھا اس کی قسم اٹھائی، تو وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی قلموں نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھی، مضمون لکھنے والوں نے مضمون لکھے، بڑے بڑے موتی پروئے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام نکلا، ایسا کلام نہ کوئی لکھ سکا ہے، نہ کوئی لکھ سکے گا۔ ایسے موتی بکھیرے ہیں، ایسے حکمت اور دانائی کے سمندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کیے کہ قلم و دواتوں والے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ان کی آپس میں ربط ہے کہ قلم دوات نے جو لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو اگر دیکھیں تو یہ تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کہ یہ دیوانہ ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ تو مجنون کیوں کہتے تھے مشرک؟ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ساری کی ساری قوم مشرکین وہ ایک طرف تھی، سارے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اور صرف ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے تھے، ساری قوم ایک طرف اور اکیلا شخص ایک طرف۔ اس لیے وہ لوگ آپ کو انہوں نے مجنون اور دیوانہ مشہور کر دیا کہ دیکھو ہم سارے کے سارے ایک بات کر رہے ہیں اور یہ اکیلا ایک ہی بات کہہ رہا ہے۔
اور اس کو انہوں نے اتنا مشہور کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جب حج کا موقع آتا تو حج کے موقع پر اس زمانے میں بھی لوگ دور دراز سے حج کرنے آتے تھے. تو آپ کو جیسے آج بھی پتہ ہے عرفات میں بھی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور مینا میں بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ جب کرتے، تقریر کرتے، مجمع بہت ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ تقریر کی. جب تقریر کر کے فارغ ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب نے پہلے آپس میں طے کیا ہوتا تھا کہ ابو جہل نے کہا تھا عرفات میں تقریر کروں گا اور مینا میں تم کرنا. ابو جہل کھڑا ہو جاتا، ایھا الناس، اے لوگوں، یہ جس نے ابھی تم سے بات کی ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں یہ مجنون ہے، اس کی باتوں کا کوئی تم اثر نہ لینا، اس کی باتوں کو بس ایسے ہی سمجھو. یہ صابی ہے، بے دین ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اس طرح کے اب ظاہر ہے دور دراز سے جب لوگ آئے ہوئے تھے وہ ساروں کے ذہنوں میں یہ آ جاتا کہ یہ چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں تو ان کا یہ بھتیجا ہے اور یہ مجنون ہے. جب آپ مینا میں پہنچتے، مینا میں آپ تقریر کرتے، تقریر کر کے فارغ ہوتے، ابو لہب کھڑا ہو جاتا، کہنے لگا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، میں اس کا چچا ہوں، اس کا جو دادا ہے وہ میرا باپ ہے عبد المطلب، لہذا یہ مجنون ہے، اس کی باتوں کی کوئی تم پرواہ نہ کرنا، تم بس اپنا حج کرو اور جاؤ. اس طرح چونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تھے ان سب کے ذہنوں میں دور دور تک پھیل گیا کہ خانہ کعبہ کے مجاوروں میں سے ان کا ایک بھتیجا ہے جس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، وہ مجنون ہو گیا. حتیٰ کہ زمار نام کا ایک آدمی تھا جو مکہ مکرمہ سے کئی میل دور رہتا تھا، اور جیسے آج بھی دم کرنے سے بھی لوگ علاج کرتے ہیں. ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ہمارے حاجی صاحب میں نے کئی دفعہ اس کی دعا بھی کروائی، یہاں پر ان کے دل کے بالوں کا مسئلہ تھا، تو میاں چنو کے اندر وہ دم سے دل کا آپریشن کروا کر آئے ہیں، دم سے. اب پتہ تو جب چلے گا رپورٹ میں آئے گا کہ کیا ہو. بہرحال اس نے کہا جی میں نے تمہارا آپریشن کر دیا ہے دل کا، اب دم سے ہی اس کے ٹانکے بھی کھولے گا 21 دن کے بعد. اور دم میں لوگ وہاں جو بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہوئے، ہمارے وال کھل گئے اور ہمیں باقاعدہ بائی پاس بھی نہیں کروانا پڑا. تو اسی طرح وہ آدمی اس زمانے میں دم کرتا تھا، مجنونوں کو، دیوانوں کو دم کرتا تھا. دور دور سے لوگ دم کرنے آتے تھے. اس کو جب پتا چلا خانہ کعبہ کے مجاوروں کا بچہ اور وہ مجنون ہو گیا، میں دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہوں تو خانہ کعبہ کے جو مجاور ہیں، رشتہ دار، ان کا جو بچہ ہے میں اس کو بھی دم کرتا ہوں، جا کر میں خود جاتا ہوں. لہذا اس نے سفر کیا، کرتے کرتے وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور آ کر اس نے پوچھا کہ یہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی آدمی ہے جس کے بارے میں مجھے پتا چلا وہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا، میں نے اس سے ملنا ہے. اپنا تعارف کرایا، میں زماد ہوں، قبیلہ دشنوں کے علاقے کا. وہ بڑا مشہور تھا. لوگوں نے کہا اچھا 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 آپ وہ ہیں، اور جائیں جی آپ نے مل کر کیا کرنا ہے، وہ تو مجنون ہے. نہیں میں نے ملنا ہے، میں نے دم نہیں کرنا ہے اس کو. تو پتا تو تھا مشرکین کو ہم نے ویسے ہی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، لیکن اس نے جب کہا نا مجھے ملا دیں، میں نے ملنا ہے، اتنی دور سے آیا ہوں، میں دم کر کے جاؤں گا. آ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا، وہ آ کر ملا، بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح زمار نام کا آدمی دم کرتا ہے مجنونوں کا آپریشن ہے. بالکل میں نے سنا ہے، میں ہی وہ فقیر اور عاجز ہوں، میں دم کرتا ہوں، لوگوں سے تو میں فیسیں بھی لیتا ہوں، پیسے بھی لیتا ہوں، لیکن چونکہ آپ خانہ کعبہ کے مجاوروں کے رشتہ دار ہیں تو میں آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا مجنون ہے، لہذا میں آپ کو خود دم کرنے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنس پڑے، مسکرا دیے. اس نے کہا آپ ہنسے کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ میں مجنون اور دیوانہ کوئی نہیں ہوں، یہ لوگوں نے ویسے ہی مشہور کیا ہے. وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے منہ میں زبانیں ہیں، وہ جو کہتے رہے. اس نے کہا پھر وہ کون سی بات ہے جو آپ کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ تو روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ پڑھا جو جمعے کے دن پڑھتے تھے.
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, पूरा खुतबा पढ़ा। उसके बाद अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या सूरह वस्समाई वत्तारिक की तिलावत की 30वें पारे में। इस पूरी सूरत को तिलावत करके जब खत्म किया तो देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कहने लगा मैं हूं तो दम दरूद वाला बंदा, लेकिन मैं खतीब हूं, शायर भी हूं, और मुझे कलाम करने का बड़ा मलका हासिल है, लेकिन ये जो कलाम आपने सुनाई है ना, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। मैं भी शायर हूं, ये वाकई अल्लाह का कलाम है, लिहाजा हाथ आगे बढ़ाए और मुझे भी मुसलमान कर। तो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी दूर दूर तक उन्होंने आपका मजनून होना मशहूर किया था कि कुरान में अल्लाह ने कसम उठाकर सफाई दी है कि कलम और दवात और जो कुछ उन्होंने लिखा उनकी कसम है, ऐ प्यारे पैगंबर आप मजनून नहीं है। और फिर फरमाया इन्नका लअजर गैर ममनून, बेशक आप पर ये अलबत्ता अजर है, इतना इतना अजर आपको ऐ प्यारे पैगंबर मिलेगा, गैर ममनून, जो कभी खत्म नहीं होगा। पूरी की पूरी उम्मत जो नेकियां कर रही है, नमाजें पढ़ रही है, रोजे रख रही है, ज़कात दे रही है, हज कर रही है, तिलावत कर रही है, नवाफिल पढ़ रही है, जिक्र अज़कार कर रही है, सारी नेकियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे अमाल में भी दर्ज हो रही हैं। कितनी उम्मत है। क्यों? क्योंकि हमें नमाज का बताया ही सरकार दो आलम से, हमें सब कुछ बताया ही, दीन कलमा तक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे पैगंबर आपको इतना अजर देंगे कि जो कभी खत्म नहीं हो, ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए।